کرام اور حاضرین کرام، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید خصوصی نشریات آمد خیر البشر میں۔ بہت خوبصورت گفتگو جاری تھی، لیکن ہمیں وقفے پر ضرور جانا ہوتا ہے، اور وقفے کے بعد آ کر مجھے پتہ چلتا ہے کہ دامن وقت میں گنجائش اور کم رہ گئی ہے، لیکن یہ خوبصورتی ہے کہ جو ہم عبادت یہاں پر بیٹھ کر کر رہے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ عبادت ہے، اور بلا شبہ یہ عبادت ہے۔ میرا رب اور اس کا رسول جانتا ہے کہ یہ عبادت ہے، اور یہاں سارے بیٹھے لوگ بھی یہ جانتے ہیں، کیونکہ جب رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جب ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جب آنکھوں کے اندر جو ہے وہ نمی آ جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ عبادت قبول ہو رہی ہے، تو یہ بے شک عبادت ہے۔ حاجی صاحب، گفتگو جاری تھی اور ہم محبوب خدا کا جو تذکرہ کر رہے ہیں، اور عاشق رسول، اس وقت تمام عاشق رسول یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سن رہے ہیں۔ وقت کم رہ گیا ہے، لیکن گفتگو جاری رہے گی۔ میں چاہوں گا کہ ان کی زندگی پر بھی بات ہوئی، لیکن آپ کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ آپ بھی ایک عاشق رسول ہیں اور بہت خوبصورتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ جب وزیر تھے تب بھی بہت خوبصورتی سے کام کر رہے تھے، ابھی جو آپ ویلفیئر سوسائٹی رن کر رہے ہیں، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی، اس کے حوالے سے چاہوں گا اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کی جائے کہ کیا کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جتنے اللہ کے ہم پر احسانات ہیں اور جتنا کرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ہے کہ پیدا ہوتے ہی سجدے میں جا کر مغفرت امتی کی دعا ہو رہی ہے۔ آپ کے ظاہری وصال کے بعد قبر انور میں آپ کو استراحت فرما کر دیا گیا تو آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ ایک صحابی نے کان قریب لگا کر سنا تو اس وقت بھی امت کی مغفرت کی دعا کر رہے تھے۔ اب ہم امتی بھی ہیں، بول بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں، بے شک چل بھی سکتے ہیں۔ یہ خوبیاں اگر نہ ہوتی، بولنے کی صلاحیت سے ہم عاری ہوتے، لکھنے کی صلاحیت سے عاری ہوتے، نابینا ہوتے، دیکھنے اور سننے کے کان سننے والے نہ ہوتے، تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ سوائے رو سکتے تھے اور اللہ سے گڑ گڑا سکتے تھے۔ تو اللہ نے یہ تمام خوبیاں دے کر ہم کو متوجہ کیا ہے کہ میرے بندے ایسے بھی ہیں جو بول نہیں سکتے، جن کا ہونٹ کٹا ہوا ہے، جن کی آنکھوں میں موتیا پک چکا ہے، جن کے چلنے پھرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ایکسیڈنٹ کے ذریعے۔ ان سب اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، یہ ہمارے مسلمان ہونے، اللہ کے بندے ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کی نسبت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بچہ پیدا ہوا ہے لیکن ہونٹ کٹا ہوا ہے اور آپریشن کا تو بہت ہیوی چارج ہے، لے آئیے، ہم آپریشن اس کا فری کر دیتے ہیں۔ 50,000 سے زیادہ ایسے آپریشنز المصطفیٰ فری کر چکی ہے پاکستان میں۔ 1.5 لاکھ سے زیادہ گاؤں دیہات میں جا کر جو موتیا پک چکے ہیں، نظر نہیں آ رہا، سفید موتیا، اب اس کے آپریشن فری ہم نے کر دیے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ساری صلاحیتیں بولنے کی، لکھنے کی، پڑھنے کی، چلنے پھرنے کی دی ہیں، اللہ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، ماں باپ کی نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ اس کے بعد اب یہ سوچنا یہ ہے کہ ناؤ واٹ از آور ریسپانسبلٹی، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے، بہت گہری بات کی کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم صرف مانگتے چلے جائیں، مانگو ضرور، اور جتنا مانگو گے، جتنا شکر ادا کرو گے، اللہ زیادہ دے گا، لیکن سوچنا یہ ہے کہ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ المصطفیٰ پورے پاکستان کے نوجوانوں میں 10,000 سے زیادہ متحرک ورکر یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ بالفرض اگر آج پاک پتن شریف کے پاس، اوکاڑا کے پاس، آج قصور کے پاس یہ سیلاب انڈیا نے جو پانی چھیڑا ہے، بھیجا ہے، چھوڑا ہے، اور اس کے نتیجے میں تباہی آئی ہے، تو وہاں خود بخود کارکنوں کو متحرک ہو کر مدد کے لیے پہنچنا چاہیے، تبھی۔ اور یہ جیسے ہماری بہن بھی بات کر رہی ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، عافیت دے، صحت دے، تندرستی دے۔ بہت خوبصورت بات پر جو ہے آپ نے اختتام کیا ہے۔ عالیہ بھابی، میں بھی چاہوں گا کہ جو گفتگو ہے اسی کو جاری رکھا جائے،
اور آپ جو اس وقت شیلٹر ہوم جو ٹرسٹ رن کر رہی ہیں اس میں بھی کیا مناظر ہوتے ہیں ربیع الاول کے، اس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کیا جائے مختصراً، میں چاہوں گا اس پر گفتگو ضرور کریں۔ ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے فرق نہیں پڑتا، بس اللہ اور اس کا رسول ساتھ دیتا رہے، بے شک، بس بہت کوئی نہیں خوبصورت، ہرا سکتا، بہت خوبصورت، کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اور یہ وہ طاقت ہے کہ ہم کبھی حکومت کو روکتے ہیں، کبھی سرمایہ دار کو روکتے ہیں، کبھی جاگیردار کو روکتے ہیں، یہ وہ طاقت ہے، یہ ہماری اپنی ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ۔ جو چیز میرے دل کو بہت اچھی لگتی ہے کہ میرے شیلٹر ہوم میں جو ہم بات کرتے ہیں نا انسانیت کی، اسلام ڈنڈے زور زبردستی کے اس پہ نہیں پھیلا تھا نا، محبت سے پھیلا تھا۔ بے شک ایسا ہی۔ میرے پاس اس وقت بھی شیلٹر میں ہر مذہب کا بچہ اور عورت موجود ہے، اچھا ماشاءاللہ، ہر مذہب کا۔ ماشاءاللہ، اور میں کہتی ہوں گلدستہ موجود ہے، موجود ہے، اور یقین جانیے گا میں تو کہتی ہوں کہ میں تو بہت ہی کمزور سی معمولی سی انسان ہوں، میں کیونکہ جس کی امتی ہوں، جب اس نے کبھی تفریق نہیں کی تو میری کیا اوقات کہ میں اس پر بات بھی کر سکوں۔ مجھے ہر انسان بس انسان نظر آتا ہے، اور میں ہمیشہ دینے والا ہاتھ رکھنا چاہتی ہوں، کوئی بھی ہو میرے پاس سے اس کو کچھ اچھا ملے، کوئی اسے خیر ملے، لینے کے لیے میری یہ جھولی ہے اگر تو اللہ کے آگے ہے یا رسول کے آگے ہے، میری جھولی اور کسی کے آگے نہ پھیلے۔ میری زندگی کا یہی محور ہے، یہی میری طاقت ہے۔ یہ جو زندگی میں بڑے رشتے ہیں نا، میں آپ کو شیلٹر کے حوالے سے بتاتی ہوں، ہم سمجھتے ہیں بڑے اس سے کہ بھئی یہ ہمارا باپ ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، میں نے وہاں پر سارے رشتوں کو ایک دوسرے کو چھوڑتے دیکھا ہے۔ میں خون کے رشتوں کو جوڑنے پہ یقین کرتی ہوں، ساتھ رکھتی ہوں، سب بات اپنی جگہ، لیکن میں نے زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ رشتہ اگر کسی سے ہے انسان کا تو اللہ سے ہے یا اس سے ہے جس کے ہم امتی ہیں۔ اور یہ جو لوگ ہم برتتے ہیں نا جن رشتوں کو، یاد رکھیے گا بھائی، یہ ہم رشتے صرف اسی وقت تک برت سکتے ہیں جب تک اللہ کی اجازت ہوتی ہے، جنہیں ہم سمجھتے ہیں یہ سدا ہمارے رہیں گے، جب وہ ہمیں چھوڑ کر جاتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا تو وہ اللہ ہے اور وہ جس کے ہم امتی ہیں، تو کیوں نہ انہی کو پکڑ لیں جو ہمارے لیے سب کچھ ہے، کیوں نہ ہم انہی کو پکڑ لیں، جس نے انہیں پکڑ لیا اسے پوری دنیا اور کائنات مل جائے گی۔ بہت خوبصورت، آپ دونوں معزز مہمانوں کا اور آپ کا بھی میں شکریہ ادا کر دیتا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے اور اس عبادت کا حصہ بنے ہیں آج بلا شبہ۔ اپنے میزبان بلال خان کو دیجیے اجازت اور ثنا خوانی کے لیے ارحم آپ تیار ہو جائیں۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک کا نعرہ پیش کرتے ہیں، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ بہت ہی پیارا کلام پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے، چھگرا کتاب تیرا نہ بن سکی گے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی گے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا ہے، چہرہ
کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے۔ ہے دونوں جہاں یاروں، ہے دونوں جہاں یاروں، جاگیر محمد کی پڑھیے، نہ بن سکیں گے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے میں نے، دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جتنے بھی پڑھے دیکھے قدموں میں پڑھے دیکھے میں نے، نہ بن سکی گے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ میں تیرے حسن و بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، جو نور بن کر دلوں میں اترا، جو نور بن کر دلوں میں اترا، ہے کتنا دلکش خطاب تیرا۔